سید الشہداء نوجوانان ماتم داران مولائے علی اکبر علیہ السلام، ہم سب اب اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد ہر باپ کا کلیجہ اس کے منہ کو آتا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر کچھ بیویوں نے آ کر ایک چھوٹا سا صحرا اپنے ہاتھوں سے باندھ رکھا ہے۔ مظلومیت جناب علی اکبر کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اس ماں کا دکھ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو دولہا بنتے نہیں دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ 3 رخصتیاں ہیں کربلائے معلیٰ میں کہ جسے دیکھنے کے بعد تمام تاریخ دانوں نے لکھا کہ یہ سب سے مصیبت والی رخصتی تھی۔ ایک رخصتی مولا عباس علیہ السلام کی مولا حسین علیہ السلام سے، دوسری رخصتی خود مولا حسین علیہ السلام کی تمام بیویوں سے۔ یہاں پر حمید ابن مسلم نے لکھا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا کہ جب مولا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو تمام بیویوں نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے دائرے میں لے کر گریہ کرنا شروع کیا تھا۔ اور تیسری رخصتی وہ رخصتی ہے کہ جسے رخصتی جناب علی اکبر کہا جاتا ہے۔ علی اکبر خیمے میں آئے اور باپ سے اجازت لی۔ اب ذرا تصور کریں، میں نے آپ سے کہا تھا نا سردار مولا حسین علیہ السلام میں امام حسین کی کبھی کوئی بے بسی بیان نہیں کرتا۔ ایک کلیل جوان علی اکبر کہ جسے خون سے سینچ کر پالا ہو، وہ آ کر باپ کے سامنے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ اور اس وقت مظلومیت امام حسین یہ ہے، بے بسی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو روک بھی نہیں سکتے۔ مجھے چند منٹ مصائب کے پڑھنے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے دانتوں کو بھیج کر ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹا علی اکبر جا رہے ہو، میری ضعیفی کا تم عصا تھے، تم جا رہے ہو، جاؤ۔ کچھ دور مولا علی اکبر چلے تھے۔ اب تصور کریں اسی کربلا کے میدان میں خیمہ گاہ کتنی دور ہے۔ اس خیمے سے جناب علی اکبر نکلے، کچھ دور چلنے کے بعد امام حسین کو یہ آہٹ لگی کہ مولا علی اکبر کو یہ آہٹ لگی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اڑتا ہے۔ اے میرے علی اکبر ذرا دھیرے، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ۔ مولا علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا آپ اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، وہ باپ وہ اولاد والے جو ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ ضعیفی کا عصا جب ہاتھوں سے چھوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دنیا کے تاریخ نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، مولا علی اکبر میدان کارزار میں آئے، آنے کے بعد جنگ کی، کچھ دور کے بعد واپس گئے۔ اب میری طرف متوجہ ہو کر مصائب سنیں۔ جب مولا علی اکبر جنگ کر رہے تھے تو ایک منظر تھا، امام حسین ایک جگہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، ان کو دیکھ رہی تھی جناب فضہ، اور فضہ سے جناب زینب کہہ رہی تھی اے فضہ اب میرے بھائی کے چہرے پر کیسی علامتیں ہیں؟ جب مولا علی اکبر کسی کو فنار کرتے تھے مولا حسین خوش ہو جاتے تھے، اور خوش ہوتے تھے تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے تھے۔ ام لیلہ سے کہتی تھی جناب زینب اے ام لیلہ ابھی تیرا بیٹا سلامت ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا۔ جناب فضہ نے آواز دی لیلہ تیرے بچے کی خیر ہو۔ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر آخری سلام ہو۔ امام حسین چلے۔ مورخین نے لکھا ہے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ مولا علی اکبر سب سے بعد میں شہید ہوئے،
بعض مورخین کہتے ہیں مولا علی اکبر سب سے پہلے شہید ہوئے، لیکن تمام مورخین نے متفق طور پر یہ لکھا کہ جیسے ہی حسین کے کانوں میں علی اکبر کی آواز آئی، حسین کے آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ اب حسین آگے بڑھتے ہیں، ایک آواز دیتے ہیں، این علی اکبر، این ولدی، اے میرے بیٹا تم کہاں ہو، اے علی اکبر تم کہاں ہو۔ راویوں نے لکھا کبھی حسین اٹھتے تھے، کبھی گر جاتے تھے، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک مرتبہ راہوار سے کہا، اے راہوار مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ اب راویوں نے لکھا ذوالجناح مولا کو علی اکبر کے جنازے پہ لے کے آئے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب مولا حسین نے جو منظر دیکھا، ایک ہاتھ مولا علی اکبر کا سینے پہ ہے اور بابا کو سلام کرتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیسے رکھے ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں، بس سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی ہاتھ کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ برچھی کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رک گیا، بابا میری مدد کو آئیے۔ خیبر کا ڈر اکھاڑنا آسان تھا، کلیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بہت مشکل ہے۔ اب جو یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، کلیجہ باہر آ گیا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سوائے مولا علی اکبر کے داران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ مولا علی اکبر علیہ السلام کے جنازے کو امام حسین اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ضعیف ہے۔ تصور کریں وہ حسین جو صبح سے 70 لاشیں اٹھا چکا ہو، وہ اپنے کلیل جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے؟ یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ جناب زینب نے کہا، اے بھیا میں نے علی اکبر کو پالا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب جو خیمے میں مولا حسین جنازہ لے کر آئے، اب بس تصور کریے گا، مصائب تصور کا نام ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایک کونے میں جناب ام لیلہ کھڑی ہوں گی، اے بیٹا دولہا بن کر آ گئے، اے میرے کلیل جوان تیرا جنازہ تیری ماں کیسے دیکھے؟ میرا دل کہتا ہے جناب لیلہ نے کہا ہوگا، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے بول رہے ہو، کیوں روٹے ہو دل بھر؟ اسی مقام پر آنے کے بعد آپ سب اس مقام پہ ہیں نا، مقام علی اکبر آپ دیکھ رہے ہیں، نوجوان باہر بھی ماتم کر رہے ہیں، ہم سب یہاں پر گریہ کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو مصائب مولا علی اکبر پہ ٹوٹے، مولا علی اکبر کے کتنی برچیاں لگی تھی؟ ایک برچی تھی نا، مولا حسین نے دیکھی، نجف کا رخ کیا، بابا کو پکارا۔ اب تصور کرے رسول خدا نے دیکھا، امام علی نے دیکھا، بی بی زہرا نے دیکھا، حسین کے جسم پر 1900 تیر ہے۔ حسین آخری سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سجدہ کرنا چاہا، خاک کربلا کو جمع کیا، دائیں جانب کے تیر بائیں جانب، بائیں جانب کے تیر دائیں جانب، جناب زہرا کہتی رہ گئی، اے میرے بیٹا حسین تجھے پیاسا مار ڈالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔